تک پہنچانے والی ذات کون سی ہے؟ فقط اور فقط محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس ہے۔ آج بھی اپنی توجہ کا مرکز، اپنا قبلہ و کعبہ حضور محمد مصطفیٰ کے گنبد خضرا کو بنا لو۔ آج اس دنیا کے اندر بعض لوگوں کا قبلہ واشنگٹن ہے، بعض لوگوں کا قبلہ انڈیا ہے، بعض لوگوں کا قبلہ روس ہے، بعض لوگوں کا قبلہ چائنا ہے، بعض لوگوں کا قبلہ اپنی خواہشات ہیں، بعض لوگوں کا قبلہ وڈیرے ہیں، چودھری ہیں، ملوک ہیں، راجے خان ہیں۔ یہ سارے جہنم کے اندر جانے والے راستے ہیں، یہ سارے طاغوت ہیں۔ ہر وہ راستہ جو آپ کو خدا کے راستے سے جدا کر دے، ہر وہ ادارہ جو آپ کو خدا کے راستے سے جدا کر لے، ہر وہ شخص جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ہٹا کر دوسرے راستے کے اوپر ڈال دے، نظام مصطفیٰ سے ہٹا کر دوسرے نظام کے اندر ڈال لے، وہ طاغوت ہے۔ کامیابی کا راستہ آپ کے پیر و مرشد کی تعلیمات کے مطابق، اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق ایک ہی ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ گنبد خضرا، مکین گنبد خضرا کا راستہ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ایک اور بات بھی بڑی پیاری لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کے اندر پہلے بھی کامل لوگ ہوئے ہیں، آج بھی کامل لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، اور قیامت کی صبح تک کامل لوگ آتے رہیں گے، مکمل لوگ آتے رہیں گے، خدا کے پیارے آتے رہیں گے، اولیاء اللہ آتے رہیں گے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہونا چاہیے یہ کہاں سے آتے ہیں۔ فرمایا دائیں بائیں آگے پیچھے تمہیں بوریاں بسترے اٹھا کر مسجدوں کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا سادی سی بات میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کامل لوگ کیا ہیں۔ فرمایا یہ حضور محمد مصطفیٰ کا فیض ہیں، فیضان مصطفیٰ ہیں۔ اگلے زمانے کے اندر کوئی کامل تھے، اس زمانے کے اندر کوئی کامل ہے، اور قیامت کی صبح تک کوئی کامل پیدا ہوگا، وہ فیض مصطفیٰ ہے، فیضان مصطفیٰ۔ اور میں آپ کو پہلے دیکھیں، یہ بھی اس حدیث پاک کے ساتھ آپ جوڑ لیں کہ سب سے پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، پھر یہ نور ہر زمانے کے اندر۔ یہ تو امام قسطلانی اعلیٰ حضرت نے جو کچھ لکھا، مدارج النبوہ کے اندر محدث دہلوی نے جو کچھ لکھا، یہ میں آپ کو بتاؤں، زیادہ وقت صرف ہو جائے، سادی سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کی پشت میں جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نور رکھا، اس آدم کی پشت سے لے کر حضرت آمنہ کے بطن مبارک تک یہ محمد مصطفیٰ کے جو نور کا سفر تھا، ہر زمانے کے اندر یہ نور مصطفیٰ اپنی برکت، اپنی خیریت ہر زمانے کے اندر دکھاتا رہا۔ ہر زمانے کے اندر نور مصطفیٰ کی برکتیں نظر آتی رہیں۔ یہ وہی نور مصطفیٰ تھا جس کے صدقے اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ یہ وہی نور مصطفیٰ حضرت نوح کی پشت کے اندر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کشتی کو سلامت رکھا۔ یہ وہی نور مصطفیٰ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کے اوپر آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ یہ وہی نور مصطفیٰ تھا جو اسماعیل کی پشت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے رکھا ہے، تو آپ کے گلے کے اوپر چھری نہ چل سکی۔ ہر زمانے کے اندر یہ نور مصطفیٰ اپنا فیض دکھاتا رہا، ہر زمانے کے اندر اس نور کی تعظیم کرنے والوں کو فیض ملتا رہا۔ اس طرف آپ نے اشارہ فرما پہلے بھی کامل لوگ ہوئے ہیں، اب بھی کامل لوگ ہیں، قیامت کی صبح تک کامل لوگ اولیاء اللہ آتے رہیں گے۔ یہ سارے کا سارا فیضان ہے گنبد خضرا کا۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں نا، ہم تو یہی کہتے ہیں، مجھ سے آپ 2 لفظوں میں پوچھیں نا، سارے تصوف کا آپ خلاصہ بیان فرمائیں، میں 2 لفظوں کے اندر آپ کو یہ کہتا ہوں، علم منزل نہیں ہے آپ کی۔ علم آپ حاصل کرتے ہیں، منزل تک نہیں پہنچاتا۔ علم کے بعد درجہ ہوتا ہے عمل کا، عمل بھی منزل تک نہیں پہنچاتا۔ علم حاصل کیا، منزل تک نہ پہنچے، یہ ایک راستہ ہے، منزل نہیں ہے۔ عمل کیا ہے؟ یہ بھی منزل نہیں ہے۔ اس عمل کے اندر جس وقت تم خلوص پیدا کر لو، اس عمل کو خالص اللہ کی ذات اقدس کے لیے کر لو، آپ منزل کے اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ اور عمل کے اندر خلوص تب پیدا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی معرفت ہو۔ اور اللہ کی معرفت کیا ہے؟ طویل، میں کہتا ہوں ہزاروں سال بندہ مراقبہ کر لے، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت یہ حاصل ہوگی کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کی اپنی معرفت کے لیے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ ہیں، تمہیں مجاہدے سکھاتے ہیں، تمہیں مراقبے سکھاتے ہیں، راتوں کو اٹھنا سکھاتے ہیں، تمہیں تسبیحات پڑھنے کا درس دیتے ہیں، وظائف تمہیں دیتے ہیں، تمہیں مختلف قسم کی اجتیں سکھاتے ہیں، تمہیں مختلف قسم کی دلیلیں سکھاتے ہیں، رات دن کے وظیفے سکھاتے ہیں۔ ان کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تک پہنچاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ یعنی سارے تصوف کا خلاصہ کیا ہے کہ تم لوگ کیا کرو؟ اللہ کی ذات اقدس تک پہنچ جاؤ۔ حقیقی پیر کی تعریف بھی یہی ہے کہ وہ اپنے مرید کو خدا سے ملا دے،
اور مرید کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنے پیر سے خدا کی ذات اقدس کے سوا کچھ بھی نہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، یہ جو مراقبے کرواتے ہیں، یہ جو تمہیں مجاہدے کرواتے ہیں، تو کس لیے کرواتے ہیں؟ کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تک پہنچ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں اے سننے والے سن، تم لوگ الزام لگاتے ہو کہ نہیں یہ سارا جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، نہ ان مجاہدوں سے کچھ ہوتا ہے، نہ ان مراقبوں سے کچھ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تمہاری طلب خالص ہونی چاہیے، تمہاری طلب خالص ہونی چاہیے، محبوب حقیقی کی طلب اور مہربانی شامل ہونی چاہیے۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں، فرما جب تمہاری محبت خالص ہو، جب تمہاری طلب خالص ہو، جب تمہاری چاہت خالص ہو، فرما اس خالص چاہت کے ساتھ، خالص محبت کے ساتھ، فرما میں گارنٹی دیتا ہوں رات کے 1 بجے 2 بجے یعنی جو پچھلا پیر ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں اٹھ وضو کر، پاک صاف ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے کھڑو ہو جا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے منزل اپنی معرفت عطا نہ کی، فرما جو کچھ کہنا ہے مجھے کہہ لے، میں جھوٹا پڑوں گا آپ لوگوں کے سامنے، لازماً اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہیں منزل عطا فرما۔ لیکن تمہاری طلب صادق ہونی چاہیے، بس یہ شرط ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ملفوظات کے اندر لکھا ہے، ایک دن ایک شخص آپ کے پاس آیا نا، تو آپ کو کہنے لگا کہ میں نے بڑی تلاش کی ہے پیر کی، لیکن مجھے پیر نہیں ملا ہے، کوئی کھرا بندہ مجھے مل نہیں سکا ہے۔ آپ نے فرمایا سچے دل سے تو نے طلب کی تھی؟ انہوں نے کہا جی بالکل کی تھی، بالکل کی تھی۔ یہ آپ نے لکھا ہے، یہ اپنا نہیں، یعنی آپ کو کسی نے نہیں کہا، کسی اللہ تعالیٰ کے ولی کو کسی نے کہا ہے، آپ نے لکھا ہے۔ تو اس ولی اللہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ادھر آئیں میرے پاس۔ وہ آئے، فرمایا آج رات تم میرے مہمان ہو۔ یہ خلاصہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، وہ ملفوظات شریف تقریباً 8-9 سال ہوئے میں نے پڑھے تھے، اب صحیح وہ کریکٹ الفاظ میرے ذہن کے اندر نہیں ہے، بہرحال خلاصہ میں آپ کو ذمہ داری سے، میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، خلاصہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آج رات تم میرے مہمان ہو۔ فرمایا ٹھیک ہے جی۔ مریدوں کو حکم دیا، فرمایا اس کو مچھلی کھلانی ہے آپ نے۔ جس وقت مچھلی کھلائی نا، تو اب ظاہری سی بات ہے، اب مچھلی بندہ کھائے پیاس تو لگتی ہے۔ فرمایا پانی اس کے قریب نہیں کرنا، پانی اس کے قریب نہیں کرنا۔ تو انہوں نے مریدوں نے اس طرح کیا، اس کو خانقاہ کے اندر ٹھہرائے، اس کو مچھلی کھلائی ہے، پانی اس کے قریب نہیں کیے۔ اور بھی زیادہ جو کچھ گوشت، مطلب مرغن جتنی غذائیں تھیں کھلوا کے نہ، فرمایا اس کے پیچھے دروازہ بند کر دے۔ اب وہ بیچارہ کیا کرے، پانی کی اس کو طلب تھی، پانی کی اس کو طلب تھی۔ وہ ایک دروازے کے اوپر جا کر ہاتھ لگاتا ہے، سامنے والے دروازے کچھ نہیں، دروازہ بند ہے، ادھر سے آتا ہے آوازیں دیتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ آخر تھک ہار کے اس کو نیند آ گئی، پھر بھی پیاس ہو تو نیند کہاں آتی ہے، بار بار اٹھتا ہے۔ اب صبح کی جس وقت نماز کا وقت ہوا، حضرت صاحب کے آنے کا وقت ہوا، مریدوں کو حکم دیا آپ دروازہ کھول دیں۔ انہوں نے دروازہ کھولے تو سب سے پہلے یہ باہر گیا نل کے اوپر، نہ تو کسی سے بات نہیں، نہ کوئی دعا، نہ کوئی سلام، ڈائریکٹ جایا وہ جہاں پر کولر پانی کا پڑا ہوا تھا وہاں سے، نہ ایک وہ کہتے ہیں نا 3 سانسوں کے اندر پینا، کسی سنت کا کوئی خیال نہیں، بس ڈائریکٹ پانی اندر اپنے اندر اس نے ڈال لیا، اور کافی پانی اس نے پیا ہے، یوں سمجھے 10 بندوں کو وہ پانی پی گیا۔ تو حضرت نے اس کو اپنے پاس بلایا نا، تو آپ فرمانے لگے ذرا میری بات سن، کیا حال رہا تیرا رات کو؟ اب اسے تو یہ معلوم نہیں کہ حضرت نے وہ کہتے حضور کیا پوچھتے ہو، کچھ سمجھ نہیں آیا، ان لوگوں نے اس طرح کیا کہ میرے پیچھے دروازہ بند کر گئے، تو میں تو پوری رات پانی پانی کرتے ہی مر گیا ہوں، رات کو سوتا ہوں تب بھی سمندر نظر آتے تھے پانی کے، تھوڑی دیر نیند آئی ہے تب بھی پانی یہ نظر آتا ہے، دیکھتا ہوں کوئی پانی پلا رہا ہے، بس پانی پانی مجھے رات کو نظر آیا۔ آپ فرماتے ہیں اب تجھے تیرے سوال کا جواب ملا ہے نا؟ فرمایا اس طرح بتا سچے پیر کی طلب کی تھی یا نہیں کی تھی؟ فرمایا یہ ہوتی ہے طلب، یہ ہوتی ہے طلب۔ آج پتہ ہے کیا ہماری حالت کیا ہے؟ میں بھی شادی شدہ آدمی ہوں، پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں، دکان کے اوپر جاتے ہیں نا، بیوی گھر سے بیچتی ہے نا، تو 5 روپے کے اگر ہم نے ٹماٹر لینے ہو نا، تو ہم 10 دفعہ اس کو چیک کرتے ہیں، کبھی ادھر سے الٹاتے ہیں، کبھی ادھر سے، کہ دیکھیں کہیں خراب نہ ہو۔ وہ ماچس کی ڈبی ہوتی ہے نا 2 روپے کی، وہ خریدنے کے لیے اس کو چیک کرتے ہیں کہ کہیں یہ گیلی تو نہیں۔ کریلے خریدنے آپ نے، میں کہتا ہوں 10 روپے، بچوں کے پیمپر کیوں نہیں خریدنے، ہر چیز آپ چیک کر کے لیتے ہیں۔ صرف یہ دین ہی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ لوگ اس کو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتے، کہ آپ یہ نہیں دیکھتے میں جس کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دے رہا ہوں آیا یہ ہاتھ دینے کے قابل ہے یا نہیں، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جس کے پیچھے میں ہاتھ باندھ رہا ہوں آیا یہ اس قابل ہے اس کے پیچھے ہاتھ باندھے جائیں، بد مذہب تو نہیں ہے، بے ادب تو نہیں ہے۔ جس مدرسے کے اندر، جس خانقاہ کے اندر بچوں کو تم چھوڑتے ہو، تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ آیا یہ مدرسہ، یہ خانقاہ قال اللہ قال الرسول کرانے والی ہے، یا کل اس بچے نے اپنی جیکٹ کے ساتھ بم باندھا ہوگا۔ یہ طلب آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ آج اس خانقاہ کا آپ کو یہ آخری میسج کے سچی طلب ہونی چاہیے آپ کے دل کے اندر۔ تو دیکھیں آخرت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے آپ نے پیش ہونا ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ آتی جاتی سانسوں کا ایک افسانہ ہے۔
ایک دن اس دنیا کے اندھیروں میں سب کو کھو جانا ہے۔ آج اس زمانے کے اندر آپ دیکھ لینا وقت میں، آج بھی یہ میرا چھوٹا بھائی راستے کے اندر میں سے یہی بات کر رہا تھا، میں نے کہا وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، بندہ پورے دن کے اندر 1-2 کام نہیں کر سکتا۔ اس طرح مجھے محسوس ہوتا ہے جس طرح وقت سے جھگڑا ہو رہا ہے، اتنی تیزی سے آتا ہے وہ، جس طرح وہ دلہن وہ گھونگھٹ دکھا کے چلی جاتی ہے، بس اس طرح یہ چلا جاتا ہے، پورا دن گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ خاص کر سن 2000 کے بعد آپ دیکھ لیں یہ 22 سال کہاں چلے گئے۔ اس سے پہلے جو زمانہ تھا 95 کا 94 کا، اس کے اندر کچھ برکت تھی۔ ہم صبح اٹھتے تھے، پتہ چلتا ہے صبح ہو گئی ہے، پھر دن کے 10 بھی بجتے تھے، 11 بھی بجتے تھے، 12 بھی ہوتے تھے، زہر کا پتہ چلتا تھا، اب زہر کا وقت ہو گیا، دیہاتوں کے اندر چائے پی جاتی ہے، اب تو یا صبح ہوتی ہے یا شام ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جو زمانے نبوت سے ہم دور ہوتے جائیں گے، وقت کے اندر برکت ختم ہوتی جائے گی۔ دیکھیں نا، آج حضور علیہ السلام کو گزرے ہوئے جو سال ہوئے نا، 1 گھنٹے بعد 1 گھنٹہ زیادہ ہو جائے گا، 1 دن کے بعد 1 دن زیادہ ہو جائے گا، 10 دن کے بعد 10 دن ہم اور دور ہو جائیں گے۔ تو جو پیچھے چلتے جائیں گے برکت کم ہوتی جائے گی۔ آج ہم کہتے ہیں آج سے 20 سال پہلے کا زمانہ اچھا تھا، آج سے 50 سال بعد پھر اس زمانے کو آپ اچھا کہیں گے، کیونکہ کم از کم 50 سال تو قریب تھے نا حضور کے زمانے کے۔ تو یہ وقت کی جو برکت ہے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت آنے والا ہے کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، فرما سال ہو جائیں گے مثل مہینوں کے، مہینے ہو جائیں گے مثل ہفتوں کے، ہفتے مثل دن کے ہوں گے، اور دن مثل ایک ساتھ کے ہوگا، جس طرح ایک ساتھ نہیں ہوتی، ایک ساتھ کے۔ اور فرمایا وہ جو آپ سمجھ لینا کہ وہ جو آگ کا جو شعلہ ہوتا ہے وہ بڑکتا ہے، بس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مثال ہے۔ تو دوستو یہ وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو دیا، اس کی قدر کرے۔ آل حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آیات آل حضرت کے اندر آتا ہے نا، آپ کے پاس ایک بندہ ہے نا، بڑا کوئی یہی سیاستدان کوئی ہوگا، تو سیاستدان ملنے کے لیے آیا نا، تو آپ اس سے نہیں ملے، ملاقات نہیں کی، ملاقات آپ نے نہیں کی۔ پوچھا کہ کیوں آپ نے ملا؟ فرما اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور میرے جو اوقات ہیں نا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی اطاعت کے علاوہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ فرما پیدا اس نے کیا، وقت اس نے دیا، فرما اس کی اطاعت کے لیے، کسی کی ملاقات کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ فرما جتنا وقت خدا کی ذات اقدس نے دیا اسی کی دین کی خدمت کے لیے، اس ذات اقدس کی خدمت کے لیے، رسول اس کے محبوب محمد مصطفیٰ کی خدمت کے لیے۔ فرما میرے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو دوستو اس وقت کی قدر کریں، یہ پھر لوٹ کر نہیں آئے گا۔ میں آپ کو پہلے حدیث پاک پڑھ کے سنا چکا ہوں کہ کل قیامت والے دن پھر ان لمحوں کے اوپر آپ افسوس کریں گے۔ تو یہ وقت گزرتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے آپ نے پیش ہونا ہے، اس پیشی کو سامنے رکھیں، اس قیامت والے دن کو سامنے رکھیں، جہاں پر حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس تک تمام انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوگی، تمام اولیاء اللہ سے آپ کی ملاقات ہوگی، تمام آپ کے آباء و اجداد بہن بھائیوں سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ تو اس کی ذات اقدس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو بس یہ نصیحت یاد رکھیں، اپنے اس وقت کی قدر کریں۔ جو چیزیں خدا نے تمہاری ذات کے اوپر فرض کی ہیں ان کو ادا کریں، جو چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے منع فرما ان سے رک جائیں۔ کاروبار کریں، میں کہتا ہوں سکول جائیں، کالج جائیں، یونیورسٹی جائیں، جہاں پر مرضی ہے جائیں، جس شعبے کے اندر ہے جو جائز اللہ تعالیٰ نے حدود رکھی ہیں، خدا کی ذات اقدس کو خوف رکھ کے وہ کریں، وہ سارے لمحے آپ کے عبادت کے اندر شمار ہوں گے، سارے لمحات آپ کے عبادت کے اندر شمار ہوں گے۔ تو یہ جو اولیاء اللہ تھے، اولیاء اللہ جتنے بھی آپ، میں کہتا ہوں تمام صوفیاء کی آپ تاریخ پڑھ لیں، ان کی کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عزتیں عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا، رتبے عطا فرمائے، کس وجہ سے عطا فرمائے؟ کہ انہوں نے اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے وقف فرما دیا۔ دنیا کے لیے ان کا وقت نہیں تھا، فضول کاموں کے لیے ان کا وقت نہیں تھا، وقت کس کے لیے تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے تھا۔ بس زندگی کی تبدیلی کے لیے یہی کافی ہے۔ میں اس دن ایک عالم دین کی گفتگو، ہمارا ویسا گاؤں کے اندر پروگرام تھا، تو وہ ایک عالم نے گفتگو کی، اس کا ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے۔ اس نے کہا زندگی تبدیل کرنے کے لیے بڑے لمبے فلسفوں کی ضرورت نہیں پڑتی، لمبے وقت کی ضرورت ہے، ایک آدھ بات سے انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جھوٹ ہے یہ انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، یہ سچائی بندے کو نجات عطا فرماتی ہے، اور جو جھوٹ ہوتا ہے یہ بندے کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے آپ وعدہ کر لیں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ ایک بات سے، ایک اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیں غیبت کسی کی نہیں کریں گے۔ 4 بندے بیٹھے ہوئے، میں کہتا ہوں 5ویں کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، 2 بندے بیٹھے ہوئے 3رے کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپس کی باتیں تھوڑی ہیں، میں کہتا ہوں پوری رات صرف پوری دن کی ہم جو لکھتے ہیں پڑھتے ہیں، آپس میں گپ شپ ہوتی ہے، وہی رویداد ایک دوسرے کو سناتے ہیں، ختم نہیں ہوتا۔
لیکن ہم لوگ بیٹھتے ہیں آپس میں جمع ہوتے ہیں ایک مقام کے اوپر تو کسی تیسرے شخص کی بیٹی یا بیٹے کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں، فلاں عورت نے کپڑے کس رنگ کے پہنے ہوئے تھے، وہاں سے گزری تھی، وہاں سے گزرا تھا، یہ باتیں شروع کر دیں، اور یہ آپ کی زندگی کو تباہ کرنے والے معمولات ہیں۔ اپنے اوقات کی قدر کریں، اور میں آپ کو پھر یہ جملہ دہراتا ہوں، یہ آخری جو ان کی بات ہے، سچی طلب ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی، بس اسی سچی طلب کے اندر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس میرا اور آپ کا سب کا خاتمہ ایمان کے اوپر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس وہ جو جنت کے اندر ابن ماجہ شریف کی روایت کے مطابق بازار سجیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں ان جنت کے بازاروں کے اندر ہم سب کو اکٹھا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔